Assalamu alaikum. I am Muhammad Bilal from Lias Career Advisory Department. Today we have a special guest, Dr. Muhammad Qazzar, ex-pharmacist at Aga Khan, Life Care, D. Watson, and Shaheen Kandis, and also he is the owner of Dr. Pharmacy. He has a vast experience in retail and community setup. So, sir, welcome. Sir, we have multiple questions related to retail and community setup. So please describe what is retail setup and what is its current scenario in Pakistan. Basically, shukriya sir pattern. So basically, retail setup is a premises where drugs are stored, sold and exhibited for sale. پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے اندر جو ریٹیل سیٹ اپ ہے تو اس میں اگر سروے کی بات کی جائے تو 95% فارمیسیز ود آؤٹ فارمیسسٹ کام کر رہی ہیں. اور اگر اس کی بات کی جائے اس جو ہیں کرنٹ سینیریو کی تو اس میں اگر 4% صرف فارمیسیز ایسی ہیں جہاں پر ٹمپریچر کنٹرول یا نارکوٹکس ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے, اور 95% فارمیسیز ایسی ہیں جو کہ ود آؤٹ فارماسسٹ کام کر رہے ہیں. تو فارماسسٹ کے لیے اس میں ایک بہترین اپرچونیٹی ہے کہ وہ ایک فارماسسٹ کو جوائن کریں, ریٹیل سیٹ اپ کو جوائن کریں اور اس میں اپنے فیوچر کو آگے لے کے جائیں. سر, واٹ از دا اسکوپ آف فارماسسٹ ان ریٹیل سیٹ اپ؟ جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی پیچھے بات بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر 95% فارمیسسٹ جو ہیں وہ ود آؤٹ فارماسسٹ کام کر رہی ہیں. تو فارماسسٹ کے لیے ایک بہترین اپرچونیٹی ہے کہ وہ اس سیٹ اپ کو جوائن کریں اور اپنا فیوچر اس میں بنائیں. تو پاکستان کے ریٹیل سیٹ اپ کے اندر اور باقی فیلڈ کی نسبت جو ایوریج اسٹارٹنگ سیلریز ہوتی ہیں وہ بنسبت باقی فیلڈ کے اس میں زیادہ ہوتی ہیں, اور اس کو آگے آپ کیا ہے بزنس کی طرف لے کے جا سکتے. تو سر, پاکستان میں کون سی ایسی ویل نام فارمیسیز ہیں جہاں پہ فارماسسٹ جو ہے وہ کا رول پلے کر رہے ہیں؟ پاکستان کے اندر 2006 اور اس سے 2012 کے اندر یہ رول پاس ہوا تھا کہ کہیں بھی فارمیسیز جو ہیں وہاں پر فارماسسٹ کا موجود ہونا ضروری ہے. تو اس کے ساتھ ہی جو ویل نون فارمیسیز جیسے کہ ہمارے پاس کلینک سر آغا خان, شوکت خانم اور اس کے علاوہ کیئر فارمیسیز ایسی ہیں, چین فارمیسیز ہماری ارد گرد موجود ہیں جنہوں نے فارماسسٹ کو ہائر کرنا شروع کیا. اور پاکستان کے اندر فارماسسٹ کی جابس کریشن ہے. اب وہاں پر فارماسسٹ ایز اے فارماسسٹ, برانچ مینیجر, کوآرڈینیٹر, ریجنل مینیجر اور مختلف پوزیشن پہ کام کر سکتا ہے اور اپنے کیریئر کو آگے لے کے جا سکتا ہے. تو ریٹیل سیٹ اپ پہ اگر فارماسسٹ جو ہے وہ ورک کرتا ہے تو اپنا بزنس کو کیسے چلا سکتا ہے؟ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر الٹیمیٹلی جس میں ہم اگر انکم کی بات کی جائے تو وہ بزنس کے اندر باقی جابس کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. تو اگر آپ ریٹیل سیٹ اپ میں فارمیسی کی بات کی جائے تو فارمیسی کے اندر ریٹیل سیٹ اپ ایک ایسا آپشن ہے جس کو ایک فارماسسٹ منیمم اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ سے سٹارٹ کر سکتا ہے, اور اس کا 5 سے 10 سال جب 5, 6, 7 سال کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو وہ اپنا ایک سیٹ اپ بنا سکتا ہے. اگر وہ سیٹ اپ کے اوپر محنت کرتا ہے, وہ کامیاب ہو جاتا ہے, تو پھر اسے دوسرے, تیسرے, چوتھے اور اس طرح چین فارمیسی کی طرف لے کے جا سکتا ہے اور سوسائٹی کے اندر ایک اچھا امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے. What are the responsibilities of pharmacists at retail setup? بیسیکلی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ میڈیکل پروفیشنز کے جو مختلف پیلرز ہیں جس میں ڈاکٹر, فارماسسٹ اور نرسز آتی ہیں, تو فارماسسٹ کا رول پہلے اس میں مسنگ تھا. اب فارماسسٹ جب بھی ڈاکٹر ایک پرسکرپشن لکھتا ہے تو وہ فارماسسٹ کے پاس آتی ہے جو کہ ریٹیل سیٹ اپ پہ کام کر رہا ہے, تو وہ اس پرسکرپشن کو ریویو کر سکتا ہے, اس کے اندر ADR رپورٹ کر سکتا ہے, اس پرسکرپشن کی مانیٹرنگ کر سکتا ہے, فوڈ ڈرگ انٹریکشن دیکھ سکتا ہے, ڈرگ انٹریکشن دیکھ سکتا ہے, اور پیشنٹ کو کونسل کر سکتا ہے کہ میڈیسن کس ٹائم لینی ہے, کیا ڈوز لینی ہے اور کس طریقے سے لینی. تو پاکستان کے اندر ایوریج جو پاپولیشن ہے وہ تھوڑی سی کم پڑھی لکھی ہے, تو ان کو ہمیشہ ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ میڈیسن کس ٹائم لیں, کس فوڈ کے ساتھ لیں, کس طرح لیں. تو فارماسسٹ کے پاس ایک بہترین اپرچونیٹی ہے کہ وہ جب اس کے پاس پرسکرپشن آتی ہے اس کو مانیٹر کرے اور پیشنٹ کو گائیڈ. اوور دا کاؤنٹر ڈرگس جو ہوتی ہیں وہ فارماسسٹ بھی پرسکرائب کر سکتا ہے, یا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بیسیکلی
کچھ ڈیزیز ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے اوور دی کاؤنٹر میڈیسن ہم کیا کر سکتے ہیں ود آؤٹ دا پرسکرپشن آف اے ڈاکٹر ڈسپینس کر سکتے ہیں. تو ہماری سوسائٹی کے اندر اکانومی کی سچویشن ایسی ہے کہ بہت سارے لوگ بلو دا بیلٹ جو ہیں وہ لائی کرتے ہیں. تو وہ ان کے لیے ڈاکٹر کے پاس بار بار وزٹ کرنا چھوٹی سی ڈیزیز کے لیے چھوٹی سی ایلیمنٹ کے لیے ان کے پاس اس کے لیے ایکسپینسو نہیں ہوتے. تو وہ فارماسسٹ کو وزٹ کر سکتا ہے اور فارماسسٹ اس کو اوور دی کاؤنٹر میڈیسن کیا کر سکتا ہے اور ڈسپینس کر سکتا ہے. فارمیسی کے اندر ایک ایریا ہوتا ہے ڈرگ انفارمیشن سینٹر کا, تو اس میں فارماسسٹ کا کیا رول ہے؟ بیسیکلی جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پاکستان کے اندر بہت ساری ویل نون آرگنائزیشن اب ریٹیل سیکٹر میں ود دی سروسز آف فارماسسٹ آ گئی ہیں, جیسا کہ آغا خان یا شوکت خانم یا یہ کیئر فارمیسی, یہ اس طرح کی بہت ساری آرگنائزیشن ہیں. تو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ایک انفارمیشن سینٹر آغا خان کے اندر ایک ڈرگ انفارمیشن سینٹر بنایا ہوا ہے جہاں پر آپ ایز اے میڈیکل پروفیشنل جیسے کہ ڈاکٹر ہیں, فزیشین ہیں, نرسز ہیں یا فارماسسٹ اپنی انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں اور مختلف فارماسسٹ ان سینٹرز کے اندر اپنی سروسز پرووائڈ کریں. سر آپ نیولی جو انٹرمیڈیٹ پاس اسٹوڈنٹ ہیں ان کو آپ کہیں گے کہ وہ فارم ڈی کو جوائن کریں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پچھلے 10 سے 15 سال کے اندر MBBS اور میڈیکل فیلڈ جو ہے نا بہت زیادہ پینیٹریٹ کر گئے ہماری سوسائٹی کے اندر. تو لوگوں کے پاس MBBS کی چوائس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ اس کے پیرالل کون سی ڈگری کی جائے تو اپنے فیوچر کو وہ بہترین بنا سکے. تو یہ فارم ڈی ایک سیکنڈ اپرچونٹی پیرالل ٹو MBBS یہ کیریئر کو پرووائڈ کی جا سکتی ہے کہ وہ اس فیلڈ کے اندر آئیں اور اپنے اس میں جو پوٹینشیل ہے, اس میں جو اسکوپ ہے اس کو سیکھ کریں اور اپنا فیوچر کو آگے لیں. تو سر لیاس کالج آف فارمیسی اس کو آپ ریکمینڈ کریں گے ایز اے فارم ڈی؟ جی بالکل, میں لیاس کالج کو ریکمینڈ کروں گا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ ایک ویل نون یونیورسٹی جو پائونیئر ہے فارم ڈی کے اندر پاکستان کے اندر, پنجاب یونیورسٹی اس سے افیلیٹڈ ہے اور اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے پنجاب یونیورسٹی کو, اس کی فیکلٹی ریکوائرمنٹ ہے, لیب ریکوائرمنٹس ہیں اور انوائرمنٹ ریکوائرمنٹ, وہ ساری کرائٹیریا کو میٹ کر رہی ہے. اس لیے میں اسٹوڈنٹس کو جو نیولی پاس آؤٹ ہیں FSC کو وہ ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ وہ لیاس کالج کو جوائن کریں اور فارمیسی فارم ڈی کا جو پروفیشن ہے اس کو ہیز اے کیریئر لے کے چلیں. تھینک یو سو مچ سر.